تیسرا کلمہ یوحنا اس کا 19 باب اس کی 26 تا 27 آیت۔ اے عورت، دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے۔ پھر شاگرد سے کہا، دیکھ تیری ماں یہ ہے۔ پہلی دو صلیبی کلمات خداوند یسوع مسیح کی مصلوبیت، یہودی رہنماؤں اور رومی سپاہیوں کے ظالمانہ رویہ اور ان کے ظلم و تشدد اور خداوند یسوع مسیح پر لعن طعن کرتے اور ہمارے سامنے ایک بھیانک تصویر پیش کرتے ہیں۔ مقدس یوحنا رسول نے اپنی انجیل میں صلیب کے پاس 4 خواتین کا ذکر کیا ہے، جس میں ایک یسوع کی ماں اور اس کی بہن مریم کلوپاس کی بیوی اور مریم مگدلینی اور ایک اور عورت تھی۔ عزیزوں، اس کلمہ میں اس شاگرد کا ذکر ہوا ہے جو یسوع سے محبت رکھتا تھا۔ یسوع نے 12 رسول چنے، لیکن 12 رسولوں میں یسوع کو وہ شاگرد سے عزیز تھا۔ اس شاگرد کا نام مقدس یوحنا تھا۔ عزیزوں، یہ کلمہ کامل محبت کا کلمہ ہے، اور اس کلمہ میں ہم یہ محبت یسوع اور مقدس یوحنا کے درمیان دیکھتے ہیں۔ یوں تو باقی رسول بھی یسوع سے محبت رکھنے کا دعویٰ کرتے تھے، لیکن یسوع جانتا تھا کہ یوحنا کی محبت میرے لیے کامل ہے۔ عزیزوں، مقدس یوحنا وہ واحد رسول تھا جو یسوع مسیح کی مصلوبیت کے وقت اس کے ساتھ ساتھ رہا۔ اس دور میں کسی ایسے شخص کا ساتھ ہمدردی کرنا جس کو صلیبی موت کی سزا دی گئی ہو اور اس پر حکومت کے خلاف بغاوت کا الزام ہو، خطرے سے خالی نہ تھا۔ عین ممکن تھا کہ وہ شاگرد اور یہ خواتین جو خداوند یسوع مسیح کی محبت میں گرفتار صلیب کے نیچے اس کے پاس موجود تھے، یہودی رہنماؤں کی کسی فتویٰ یا رومی سپاہیوں کے ظلم و تشدد کا شکار ہو جاتے۔ یہی وجہ تھی کہ خداوند یسوع مسیح کی تمام شاگرد مشکل وقت میں اس کا ساتھ چھوڑ کر بھاگ گئے، اور اس خوف سے اس نے بھی 3 بار یسوع کا انکار کیا۔ اس حالت میں یسوع مسیح کے ساتھ محبت یا ہمدردی کا اظہار رومی حکومت کی صریحاً مخالفت تھی، لیکن صلیب کی ان کی موجودگی مسیح کے ساتھ دیوانہ وار محبت کا ثبوت ہے جو ہر طرح کے خوف پر غالب تھی۔ محبت میں خوف نہیں ہوتا، بلکہ کامل محبت خوف کو دور کر دیتی ہے، کیونکہ خوف سے عذاب ہوتا ہے اور کوئی خوف کرنے والا محبت میں کامل نہیں ہوا۔ یہودی رہنماؤں اور رومی سپاہیوں کی نظر میں یسوع مسیح مجرم تھا، لیکن مقدسہ مریم کی روحانی آنکھیں اپنے لخت جگر کی بے گناہی کی صاف گواہی دیتی تھیں۔ وہ خوب جانتی تھی کہ یسوع اپنے ان لوگوں کو گناہوں سے نجات دے گا۔ وہ اپنے بے گناہ بیٹے کی صلیبی موت سے بخوبی واقف تھی۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اناجیل کے تمام مصنفین اور تاریخ کی دیگر کتب نے مریم کے کسی گلے شکوے کا ذکر نہیں کیا۔ عزیزوں، ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ماں کے لیے کتنی بات تھی، لیکن یہاں مریم کے لیے میں 3 W کا استعمال کروں گی۔ She was willing, she was waiting, and she was weeping، جو مصیبت کے وقت کسی بھی مسیحی کے لیے ایک نمونہ ہے۔ عزیزوں، قدس یوحنا رسول زبدی اور سلومی کا بیٹا اور یعقوب رسول کا بھائی تھا، اور خداوند یسوع مسیح کا خالہ زاد بھائی تھا، کیونکہ اس کی ماں سلومی مقدسہ مریم کی بہن تھی۔ وہ یسوع سے پہلے یوحنا استباغی کا شاگرد تھا۔ اس کا شمار یسوع مسیح کے 3 قریبی شاگردوں میں ہوتا ہے۔ عزیزوں، مقدس یوحنا رسول بھی شروع میں یسوع کو چھوڑ کر بھاگ گیا،
اس ڈر سے کہ کہیں مجھے رومی سپاہی پکڑ نہ لے، لیکن اس کے اندر محبت کی سلگتی آگ اسے یسوع مسیح سے زیادہ دیر تک دور نہ رکھ سکی، اور وہ یسوع مسیح کے قدموں میں واپس لوٹ آیا کہ اگر ہم کسی لالچ، دباؤ، ڈر کی وجہ سے اپنے نجات دہندہ سے دور ہیں تو مقدس یوحنا کی طرح ہمارے لیے بھی واپسی کا راستہ ہے، اور خداوند ہمیں اس کا اجر دیتا ہے، جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے مقدس یوحنا رسول کے سپرد اپنی ماں کو کیا تاکہ وہ اس کی دیکھ بھال کرے، جو کہ بڑے احساس کی بات تھی۔ یوحنا رسول خداوند یسوع مسیح کے ان 5 ساتھیوں میں سے ایک ہے جو مصیبت کی گھڑی میں اس کی صلیب کے پاس موجود تھے۔ عزیزوں، خداوند یسوع مسیح یوحنا سے محبت رکھتا تھا، اور یوحنا نے اپنی محبت کا ثبوت صلیب کے پاس موجود رہ کر دیا۔ میرے عزیزوں، خداوند جو الفاظ اپنی ماں کے بارے میں کہے، آئے ہم اس کو دیکھیں۔ خداوند یسوع مسیح اپنی زمین زندگی میں بیک وقت 2 ذاتوں کا حامل تھا۔ وہ کامل خدا اور کامل انسان تھا۔ انجیلی بیانات میں کہیں کہ وہ ہمیں بحیثیت انسان اور کہیں بحیثیت خدا اپنی الہی قدرت کا استعمال کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ تیسری خلیق خداوند یسوع مسیح کی انسانی ذات نمایاں ہے۔ خداوند یسوع مسیح بحیثیت انسان کی کفارت کے لیے صلیب پر لٹکا۔ اس کا دکھ بہت بڑا ہے۔ این ممکن تھا کہ دکھ اور اذیت میں سب کچھ بھول جاتا، مگر انتہائی قرب کی حالت میں بھی یسوع مسیح اپنے حواس میں رہا اور اپنی ماں کے لیے فکر مند ہے۔ اس کے اندر احساس ذمہ داری بیدار ہے، اور اس کے ساتھ مسلم شریعت کے مطابق ماں کی عزت کرنا اس پر فرض تھا، جیسے کہ لکھا ہے تو اپنے ماں باپ کی عزت کرنا۔ عزیزوں، اسی طرح بہت سے حوالے جات موجود ہیں جس میں ماں باپ کی عزت و تعظیم اولاد پر فرض ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے منہ سے صادر ہونے والے تیسرے کلمہ کے یہ الفاظ خدا باپ کی فرمانبرداری اور خدا کے کلام پر عمل کرنے کی تلقین کرتے ہیں، جس کا عملی نمونہ وہ خود پیش کرتا ہے۔ اے عورت، یسوع مسیح نے اپنی ماں کو مخاطب کرتے ہوئے صلیب پر اسے اے عورت کا لفظ استعمال کیا، جو نئے عہد نامہ کے اردو قائلین اصطلاح کے لیے استعمال سے اعتراض کرتے ہیں، کیونکہ اردو زبان فکروں میں بھی جھلک ہے، جبکہ یونانی زبان میں یہ لفظ گنائے ہے، جس کا ترجمہ اے عورت آج کے انگریزی لفظ میڈم اور اردو میں محترمہ کے مترادف ہے۔ یعنی یونانی ہاتھ سے اس لفظ کو محبت اور احترام کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اے عورت، دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے، اور اے شاگرد دیکھ تیری ماں یہ ہے۔ دیکھ لفظ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ جو بات کہی جانے والی ہے وہ بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اے شاگرد دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے اور تیری ماں یہ ہے، کہ دونوں فکرات محض سپردگی ظاہر نہیں کرتے بلکہ ایک خاص روحانی اہمیت کے بھی حامل ہیں۔ یہ الفاظ سپردگی کو ظاہر کرتے ہیں، لیکن اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یسوع مسیح بھائی نہ تھا کہ اپنی ماں کو ان کی سپرد کرتا، جبکہ انجیلی بیانات میں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے اور بھی بھائی تھے؟ تو اس کا جواز ہمیں ان آیات میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس کے بھائی اس پر ایمان نہ لائے تھے۔ عزیزوں، خداوند یسوع مسیح کی ماں ایک ایماندار عورت تھی، اور وہ کیوں کر ایک ایماندار عورت کو بے ایمانوں کے حوالے کرتا؟
لہذا اس نے اپنی ماں کو اپنے عزیز شاگرد یوحنا کے حوالہ کیا تاکہ اس کی دیکھ بھال کرے۔ عزیزوں، اب خداوند یسوع مسیح صلیب پر لٹکے ہوئے اپنی بے بسی اور بے کسی کی حالت میں اپنے پیاروں کے لیے فکر مند ہے اور ان کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، تو آج جب وہ جلال کے ساتھ خدا باپ کے دہنے ہاتھ بیٹھا ہے تو وہ ہماری ضروریات کو کیوں کر پورا نہ کرے گا۔ عزیزوں، ہمیں چاہیے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے اس کلمہ سے یہ سیکھیں کہ ہمارے دل میں اپنے ماں باپ کے لیے عزت ہونی چاہیے، اور جس طرح خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر جان دیتے وقت بھی اپنی ذمہ داریوں کا احساس رکھا، ہمیں اس زمین پر رہتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں کا احساس رکھنا اور دل میں محبت کا جذبہ لے کر زندگی گزارنی چاہیے۔ آمین۔